جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ میری ماں کو نیند آ گئی، کیسا خدمت کا جذبہ تھا۔ فرماتے میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، ماں سو گئی ہے کوئی بات نہیں، پانی کا وہ پیالہ لے کر ماں کے سرانے کھڑا رہا کہ ماں جب بیدار ہوگی تو پیش کر دوں گا۔ کھڑے کھڑے کافی دیر ہو چکی، اس پیالے سے پانی بہہ کر میری انگلی پر لگا اور سردی اتنی تھی کہ وہ پانی برف بن گیا۔ بہرحال جب وہ والدہ بیدار ہوئی تو میں نے پیالہ پیش کیا۔ زمانے کے ولی ہیں، بایزید بستامی ہیں۔ آج جو مذہبی لوگ بن جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں امی اجتماع میں جانا ہے، قافلے میں جانا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت دین کا کام کر رہا ہوں۔ سنو اے دعوت اسلامی والوں، تم بھی سنو، بایزید بستامی ہیں، زمانے کے ولی ہیں، ماں کے سرہانے پیالہ لے کر کھڑے، یہ مرتبہ ہے ماں کا، سکھا رہے ہم کو۔ وہ انگلی پر برف جم گئی۔ اب جب برف کی وجہ سے جب وہ انگلی کو پیالے سے الگ کیا تو انگلی کی کھال اتر گئی، خون بہنے لگا۔ ماں نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا ہے بیٹا؟ میں نے ساری بات عرض کی، ماں ساری رات آپ کے لیے کھڑا رہا، وہ انگلی پر برف جم گئی اس لیے زخم ہو گیا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ تو اس سے راضی ہو جا، میں بھی اس سے راضی ہوں۔ اور آج مرتبہ کیسا ملا کہ سارا زمانہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ کر پکار رہا ہے۔ تو یہ تھے اللہ والے۔ اور میرے پیارے اسلامی بھائیو، بات ہو رہی تھی ماں باپ کی بد دعا نہ لگ جائے، ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ منقول ہے کہ ایک شخص کو اس کی ماں نے آواز دی، اس نے جواب نہ دیا، اس پر اس کی ماں نے اسے بد دعا دی تو وہ گونگا ہو گیا۔ یہاں یہ ضرور ہے کہ ماں باپ کو بد دعا نہیں دینی چاہیے۔ یہاں ماں باپ بھی بیٹھے ہیں، والدین بھی بیٹھے ہیں، والد صاحب سن رہے ہیں، والدین ہو سکتا ہے، والدہ ہو سکتا ہے، چینل پر سنیں۔ کبھی بھی اپنے بچوں کو بد دعا نہ دینا۔ ٹھیک ہے تنگ کرتے ہیں، آپ کے بچے، آپ ان سے پیار کرتے ہیں۔ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ کوستے دیتی رہتی ہے، اللہ تیرا بیڑا غرق کرے، تو تباہ ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تجھے کیڑے پڑے، پھر بعد میں خوش بھی ہو جاتی ہیں۔ لیکن دیکھیں کس وقت مقبولیت کی گھڑی ہم نہیں جانتے۔ آپ ہی نے بد دعا دی، آپ ہی کا بیٹا آپ کی بد دعا سے بیمار ہو گیا، پھر آپ ہی نے علاج کروانا پڑے گا۔ آپ ہی آؤ گے پرچی لے کر، مولانا صاحب دعا کر دو، بچہ بیمار ہو گیا ہے، تو میں پہلے ہی بد دعا نہ دیتی اپنے بچے کو۔ تو والدین کو بھی سوچنا چاہیے، ہر وقت بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ والد کی اور والدہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ تو اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دینا چاہیے، لیکن بچوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے والدین کی خدمت کریں۔ ارے والدہ کتنی بڑی نعمت ہے، پوچھو اس سے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کی ماں دنیا میں نہیں۔ آج وہ فکر کرتا ہوگا، تڑپتا ہوگا کہ کاش میری ماں ہوتی تو میں اس کی اور خدمت کرتا، اس کی دعائیں لیتا۔ ارے آج ماں ہے نا تو میرے بیٹا دل کھول کے اس کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، یعنی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ارے آپ کے گھر میں جنت کی چوکھٹ موجود ہے، جاؤ نا اور جا کر اس کی دعائیں لے دو، یعنی ان سے بھلائی کرنا جنت میں داخلے کا سبب ہے۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحہ 88 پر ہے، والدہ کے قدم کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنی والدہ کا پاؤں چھوا تو ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ یعنی دروازے پر بوسہ دیا ہے۔ ارے اتنے سال ہو گئے کبھی چھوا اپنے والدہ کے پاؤں؟ شرم آتی ہے، ماں کے پیر کیسے چھو؟ ارے یہ ماں ہے آپ کی، حدیث پاک ہمیں تعلیم دے رہی ہے، کبھی ماں کے پیر دباؤ، کبھی ہاتھ چھومو، کبھی محبت سے اسے دعائیں لو، دیکھو ماں کتنی خوش ہوتی ہے۔ آج تو نوجوان کے پاس ماں کے پاس جانے کا ٹائم نہیں، شادی کے بعد تو اپنی ماں سے ملنے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ بڑی بیزی لائف ہو گئی جناب، وہ بیوی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ ارے اس لیے ماں نے شادی کرائی تھی کہ بیوی کے چکر میں ماں کو بھول جاؤ۔ ایسے ایسے بدنصیب جو ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، کیوں؟ ہماری پرائیویسی متاثر ہوتی ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا، یہ دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی۔ اور ماں باپ کو
تو دور کی بات ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا کتنی بڑی برکت ہے۔ مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں کہ جب اولاد اپنے ماں باپ کی طرف رحمت کی نظر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نظر کے بدلے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ اکرام بڑے پیارے کوسچن کرتے ہیں، کہتے ہیں آقا، اب ہو سکتا ہے پھر آپ کے ذہن میں سوال آ جائے، ایک بار دیکھ لیا مقبول حج مل گیا، روز دیکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روز حج کا ثواب، اچھا دن میں 4 بار دیکھے تو، 50 بار دیکھے تو؟ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو؟ اللہ اکبر، مدینے والے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، 100 مرتبہ دیکھے رب العالمین 100 مرتبہ حج مقبول کا ثواب عطا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے، جن کے ہیں حاصل کیجیے، دعائیں لیجیے، محبت سے دیکھیے، اچھا پیش آئیے۔ بوڑھے ہو گئے نا تو بعض اوقات مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ڈانٹ دیں گے، کبھی کبھی الجھ جائیں گے، ان کو ہماری بات نہیں سمجھ آئے گی، لیکن دل چھوٹا نہ کریں۔ ارے جب میں چھوٹا تھا نا تو مجھے کپڑے پہننے بھی نہیں آتے تھے، میرے ماں باپ نے سکھائے، انہوں نے یہ نہ کہا تھا کہ اس کو کپڑے پہننے کیوں نہیں آتے۔ یاد کیجئے وہ دن جب ہمیں بولنا نہیں آتا تھا، ہم روتے تھے تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کو بھوک لگی ہے، ہم روتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ کان میں درد ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس لے کر بھاگتے تھے، ہم روتے تھے تو انہیں پتا چل جاتا تھا ہمیں جسم کے کس حصے میں تکلیف ہے۔ آج ماں باپ بولتے ہیں بیٹا میرے گلے میں درد ہے، کان میں درد ہے، تو بولتے ہیں وہ آپ کو تو عادت پڑی ہے بیماری بولنے کی، پی لیجیے دوائی۔ انہوں نے بچپن میں یہ نہیں کہا تھا، ہمیں لے کر دوڑے تھے ڈاکٹر کے پاس، سردی میں ہم نے بستر گندا کیا تھا، انہوں نے یہ کہہ کر نہیں چھوڑ دیا کہ یہ بچہ روزانہ بستر گندا کرتا ہے، بستر بھی صاف کیا، سردی بھی برداشت کی، ماں نے اپنے سینے سے چمٹائے رکھا۔ آج اگر کسی کے ماں باپ گندگی کر دیں تو بیٹا گھن کھاتا ہے۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ماں باپ میں، کتنا فرق ہے ہماری محبت اور ان کی محبت میں۔ آج بیٹا باپ سے حسد کرتا ہے کہ ابو جی یہ پیسے آپ کے نہیں ہیں، یہ میں نے کمائے ہیں، یہ میرا بزنس ہے، جاؤ اپنا کام خود کرو، میرے کاروبار پہ نظر مت رکھنا۔ مہینہ ختم ہو کر جب ماں اور باپ کو پیسے دینے کا وقت آتا ہے تو گن گن کر پیسے دیتے ہیں، اتنے رکھ لو بہت ہیں، اتنا خرچہ نہیں کیا کرو۔ ارے وہ دن بھول گئے جب باپ صبح شام کام کر کے ہمیں کھلاتا تھا، اس نے تو یہ نہیں کہا یہ پیسے تیرے ہیں یا پیسے میرے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہمیں؟ اور پھر بالخصوص ان ملکوں میں آ کر تو ایسا لگتا ہے اسلامی اقدار کو بھول گئے فیملی سسٹم کو، بھول گئے ماں باپ کی عادت کو۔ ارے وہ ماں باپ جن کے وطن میں ہیں وہ آج بچے کی یاد میں تڑپ رہے ہیں، اور جو یہاں ہوں گے ان کے بچے انہیں جواب نہیں دیتے ہوں گے۔ ایسا نہ کیجیے۔ آج اگر ماں باپ کو ناراض کر کے جی بھی دیے، یہ ماں باپ آپ کا اگر کچھ نہیں بگاڑ سکے تو کوئی بات نہیں، بگاڑیں گے بھی نہیں۔ یہی تو فرق ہے اولاد اور باپ میں، یہی تو فرق ہے اولاد اور ماں میں، کہ اولاد ماں باپ سے کتنا جھگڑ لے، ماں باپ اولاد کا برا نہیں چاہتے، وہ رونے کے باوجود بھی رب سے دعائی کرتے ہیں مولا میرے بچوں کو بھلائی کیجیے۔ یہ ہے ماں باپ، اور ان ماں باپ کا دل تو خاطر نہیں میرے پیارے اسلام کا۔ شب برات آیا جو یہاں موجود ہے بادلونا میں، جو دنیا بھر میں سلسلہ بات میں دیکھے، کبھی بھی اپنے ماں باپ کو ناراض مت کرنا۔ اگر آج پیسہ آ گیا ہے، آج مرتبہ آ گیا ہے، آج کی بلندی مل گئی ہے، آج کوئی عزت مل گئی ہے، کوئی مقام مل گیا ہے، تو یہ مت سوچنا کہ میرے ماں باپ کے آگے بڑھ گیا ہوں۔ یاد رکھنا جو کچھ ہے نا، عزت ہے، شرافت ہے، عقل ہے، دولت ہے، ارے میں آج جو کچھ ہوں وہ اپنے ماں باپ کی برکت سے ہوں، ماں کی دعائیں ہیں تو یہاں تک پہنچا ہوں۔ ہمیشہ یہ ذہن بنائے رکھنا، ان کی دعائیں لیتے چلے جانا، بڑے سے بڑا طوفان بھی ٹل جائے گا۔ میں صحیح بتاتا ہوں، آج آپ ادھر ادھر جاتے ہیں دعائیں کرانے، فلاں امام صاحب کو کہتے ہیں، فلاں عالم صاحب کو کہتے ہیں، فلاں مبلغ کو کہتے ہیں، کہنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اپنی ماں کو کہنا چاہیے، ماں یہ دعا کر دو۔ ارے جو ماں دعا مانگتی ہے نا اپنے بچے کے لیے، وہ دل سے مانگتی ہے۔ ماں سے کہو تو صحیح ماں میرے لیے دعا کر دو، آپ دعا کر دو کہ میری مصیبت ٹل جائے گی، ماں کا ہاتھ چوم کے کہو ماں میں مصیبت میں ہوں دعا کر دو۔ ارے کیسے